اگر ذکر کیا جائے تو آپ کے والد خویلد بن اسد ایک اچھے تاجر تھے۔ ان کی تجارت صرف سرزمین حجاز تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی ساکھ دوسرے ممالک میں بھی قائم تھی، یعنی آج کے دور کے لحاظ سے وہ ایک بین الاقوامی تاجر سمجھے جاتے تھے۔ اپنا مال غیر ممالک میں لے جاتے اور غیر ممالک کا مال حجاز میں لا کر فروخت کیا کرتے اور اس کاروبار میں معقول منافع حاصل کیا کرتے۔ گویا کوئی چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے آپ، عرب قبائل میں ان کی بہت عزت تھی اور خوشحال اور مالدار ہونے کی وجہ سے امیرانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور غریب غربا کو کاروبار کے لیے فائنینس بھی کیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کی انتظامیہ مجلس نے، جیسے آپ میونسپلٹی کہہ سکتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلہ بنو اسد کو یہ خدمت بھی سونپ رکھی تھی کہ وہ مسکینوں اور بے کسوں کی امداد کرے، مظلوموں کو ظالموں کے جور و ستم سے بچائے اور بے بس اور بے یار و مددگار لوگوں کی حامی و ناصر رہے۔ خاندانی روایات کے مطابق ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے اس خدمت کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ وہ ایک مرنج ہمدرد خلائق اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے حقوق کی حفاظت اور ستم رسیدوں کی حمایت کرنے والے انسان تھے۔ ان کے مکان کے پاس ایک محتاج خانہ بھی بنا ہوا تھا جس میں غریب، مسکین اور مسافر بلا معاوضہ آ کر ٹھہرا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے اور اپنی دوسری ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اور ان اوصاف نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندانی اوصاف کو اور جلا بخشی۔ اس طرح پورے خطے میں اس خاندان کی شہرت اور نیک نامی پھیل گئی۔ علاوہ ازیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں خلق و محبت، احسان اور مروت، عقل و فراست، عصمت و عفت اور خودداری و غیرت کی بھی کمی نہیں تھی، اور یہ وہ خوبیاں تھیں ناظرین کرام جو عرب کے ایام جاہلیت میں صرف مخصوص اشرافیہ میں ہی پائی جاتی تھیں۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی شخصیت کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ فروغ پائیں جو معاشرے کے ہر فرد کو گرویدہ بنا لیں۔ اس طرح خدیجت بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے چل کر ام المومنین اور اسلام کی محسنہ بننا تھا، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ کے طور پر ان کا کردار شروع سے آخر تک ایسا مثالی بنایا گیا کہ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہونے کے باوجود وہ پوری طرح کاشان نبوت کا تاج بن کر ابھری اور پیغمبرانہ جد و جہد کا حصہ بن کر قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل بن گئی، ایک نمونہ بن گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندان کے روایتی اوصاف کو صرف برقرار ہی نہیں رکھا بلکہ انہیں اور فروغ بخشا۔ کیا یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا منفرد اعزاز نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور ہر موڑ پر آپ سے مشاورت کی، اور قربان جائیے پاک بی بی کی دانشمندی اور معاملہ فہمی پر کہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقعات پر پورا اتری۔ جناب خویلد بن اسد نے اپنی اس ذیشان بیٹی کی پرورش بھی تو نہایت توجہ اور احتیاط کے ساتھ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ میں خاندان کی تمام شریفانہ خصلتیں ایسے جیسے جمع ہو گئیں اور وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کے مطابق مخلوق کی ہمدرد، خدمت گزار، مسکین نواز، غریب پرور، متواضع، خلیق، مہذب، محسن، سخی، خوددار، باحیا اور غیور خاتون بن گئی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ چونکہ ایک دن انہیں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور خاندان کی معروف
خوبیوں سے بڑھ کر ان میں اور دیگر اوصاف بھی پیدا فرمائے۔ یہ خاندانی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے والد کی طرح تجارتی کاروبار کا شوق پیدا ہوا۔ وہ خود عورت ہونے کے سبب تجارت نہیں کر سکتی تھی، البتہ دوسرے لوگوں کی خدمات اپنی معاونت کے لیے معاوضے پر حاصل کیا کرتی، اور سچ پوچھئے تو اس تجارتی کاروبار کی برکت سے آپ کو ایک عظیم اور معزز ترین خاتون بننے کا